تو حسد بہت بڑی بیماری ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکالو۔ حسد کرنے والا خود بھی تباہ و برباد، ساری زندگی غم میں، پریشانی میں، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کی ترقی اس سے برداشت نہیں ہوتی، اس کا اچھا کھانا اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس کا اچھا گھر اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب وہ گھر میں مزید ترقی کرتا ہے وہ اور زیادہ جلتا ہے اپنے حسد میں، جب وہ کھانے میں اور ترقی کرتا ہے وہ اور جلتا ہے، تو گویا اس کو حسد کی آگ لگی ہوئی ہے اور یہ جلتا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک تو جس کے اندر حسد کی بیماری ہے وہ تو ہے تباہی کی طرف، لیکن جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، اس کا بھی کچھ نہیں بچتا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ حسد جادو سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے گھرانوں کو، اچھے بھلے کاروباری شخصیات کو فقیر بنا دیتا ہے منٹوں میں۔ حسد کی نگاہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کر دیا کیونکہ ہمارا کاروبار بند ہو گیا، ہمارے پاس اتنے پیسے دولت تھی وہ ختم ہو گئی۔ حقیقت میں ان کے پیچھے حاسد کی نگاہ ہوتی ہے، اور جو حاسد کی نگاہ پڑتی ہے وہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اکثر ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے گھر میں جب بھی کوئی چیز لے کے آؤ اس کو چھپا کے لاؤ، کبھی بھی اس کو ایسے کھلا نہ لے کے آؤ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ان کی نظریں بھوکھی ہوتی ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی نظریں بھی بھوکھی اور پیٹ بھی بھوکھا۔ جب ان کے نظریں اس چیز پہ پڑتی ہے وہ حسد کی نگاہوں سے جو شعاعیں نکلتی ہے وہ اس چیز میں جا کے داخل ہوتی ہیں، اور جو چیز تم کھاؤ گے وہ اندر جو بیماریاں پھیلائیں گی، جو مصیبتیں پھیلائیں گی، اس کا پھر خود ہی اندازہ لگا۔ اس لیے قرآن میں بھی فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ حسد سے بچنا چاہیے، کہ حسد کی نگاہیں جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہودیوں نے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے، حسد کی نظر لگانے کے لیے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی کہ صرف دیکھتے رہو یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ دیکھنے سے کہ یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، تمہاری حسد کی نگاہ اس پہ پڑے گی، اس کی ترقی رک جائے گی۔ لیکن جس کو رب بلندیاں دے تو اب حسد سے بچنا کیسے ہے؟ حاسد کی بری نظروں سے بچیں گے ہم کیسے؟ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے، مجھے پتہ ہے یہ میرا پڑوسی، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا محلے والا مجھ سے حسد رکھتا ہے، اس کو گھر نہ آنے دیا جائے، اس سے بچا جائے، اس سے کوئی چیز نہ دکھائی جائے، اس سے اپنی ترقی نہ بتائی جائے، اس سے اپنی تنخواہ نہ بتائی جائے کہ میں اتنا کماتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حاسد نظر پڑے گی، سب ترقی رک جائے گی۔ ایک اور نظام بھی ہے جس کی طرف ہمارے نظریں کم جاتی ہیں۔ ایک ویسے ہی کہاوت مشہور مقولہ ہے کہ ایک لومڑی تھی، اس کی اماں بیمار ہو گئی، تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب اس نے اماں کی عیادت کے لیے جانا تھا، لیکن راستہ بڑا خطرناک، اب چلتی ہوں بچہ بھی ساتھ ہے، راستے میں کوئی درندہ بچے پہ حملہ کر دے تو پھر اب اسی سوچ میں ہے کہ ماں کی عیادت بھی کرنی ہے اور بچے کو بھی جو ہے تحفظ مل جائے۔ اس پریشانی کو لے کے جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس چلی گئی اور شیر سے کہا آپ بادشاہ ہیں جنگل کے، میرا بچہ ہے، میں اس کو آپ کے امانت میں، آپ کے تحفظ میں دیتا ہوں، میں نے اپنی ماں کی عیادت کرنی ہے، واپس آؤں گا تو اپنا بچہ لے لوں گا۔ مطمئن ہو گئی کہ جب جنگل کے بادشاہ کے پاس میرا بچہ، اب خطرہ کس چیز کا؟ کسی چیز کا خطرہ نہیں، کوئی درندہ قریب نہیں آئے گا۔ لہٰذا اس نے بچے کو وہاں چھوڑا اور وہ اپنے ماں کے پاس چلی گئی، کچھ دن رہی، جب واپس آئی اور بچے کی محبت میں جلتی سی شہر کے پاس پہنچی، شہر کے پاس جب گئی دائیں بائیں دیکھا تو بچہ نظر نہ آئے۔ اب شیر کے قریب ہوئی تو شیر نے نظریں نیچے کر لی، وہ شیر جس کو دیکھ کے جانور بھاگ جاتے تھے، اب وہ شیر شرمندہ ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا ہے، اس نے نظریں نیچے کر لی۔ اب لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت میرا بچہ کہاں ہے؟ خیر وہ کوئی جواب نہ دے، 2-3 دفعہ جب اس نے کہا میرا بچہ کہاں ہے، اس نے سر اٹھا کے جو ہے بڑے غم کے انداز میں کہا کہ تو نے اپنا بچہ میرے حوالے کیا تھا، تیرے بچے کو 1 منٹ میں میں نے نیچے زمین پہ رہنے نہیں دیا، 24 گھنٹے اس کو اپنے سر پہ بٹھایا، کندھے پہ بٹھایا رکھا کہ کوئی جانور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری توجہ ادھر ادھر ہو اور کوئی جانور حملہ کر جائے، لہٰذا تیرے بچے کو میں نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا۔
لیکن کیا کروں، میں زمین کا نظام تو سنبھال سکتا ہوں، اوپر کا نظام نہیں سنبھال سکتا ہوں۔ ایک اوپر سے ایک شکرہ آیا، ایک باز آیا اور اچانک تیرے بچے کو میرے کندھے سے اٹھا کے وہ لے گیا۔ اب اوپر تو میرا زور چلتا نہیں ہے، زمین پہ ہوتا تو میں چلو تیرے بچے کی حفاظت کرتا، لیکن اب اوپر کا میں کیا کروں؟ تو بھائیو ایک ظاہری حفاظت ہے، وہ تو ہم کر لیں گے، اوپر کا نظام وہ اندیکھا نظام۔ دیکھیں قرآن میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، آگے آیت کیا ہے؟ من الجنۃ والناس، جن سے بھی اور انسانوں سے۔ پہلے جن کا ذکر کیا تو معلوم ہوا حسد جس طرح انسانوں کی نظریں انسان پہ پڑتی ہیں، اسی طرح جنات کی نظریں بھی پڑتی ہیں۔ جنات کا حسد انسانوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور جنات کی نظریں انسانوں پر پڑتی ہے، کئی کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہے۔ جنات کی نظریں پڑتی ہیں اور حسد کی وجہ سے گھر میں بربادیاں اور بیماریاں آ جاتی ہے، اور یہ وہ نظریں ہوتی ہیں جو اندیکھی ہوتی ہے، یہ اوپر کا نظام ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ اب اس نظام کو حفاظت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دینی پڑے گی۔ یا رسول اللہ اس کا کوئی حل بتائیے کہ اسے کیسے بچا جائے؟ جو بندہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو صبح شام 11 دفعہ 21 دفعہ اور 200 دفعہ، آخری حد 200 دفعہ جو پڑھے گا، کبھی جادو اس کے اوپر وار نہیں ہوگا، کبھی حاسد کا حسد اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائے گا۔ یہ اس سے بڑھ کے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اور آسان سا بتاتا ہوں، یا حفیظ و یا سلام، اللہ کے ان 2 ناموں پہ کئی دفعہ میرا بیان بھی ہے، ہمارے شفائی بول چینل پہ پڑا ہوا ہے یہ بیان۔ یا حفیظ و یا سلام ہو، یہ اللہ کے 2 نام ہیں، اس کے کرشمات میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ یا حفیظ و یا سلام کو پڑھا کرے روزانہ، مولا میری بھی، میرے گھر والوں کی، میری اولاد اور نسلوں کی اور ساری امت کی حفاظت فرما، جادو سے، جنات سے، حاسدین سے، شریروں سے۔ یہ عمل کیا کرے، یا حفیظ و یا سلام۔ جو بندہ یا حفیظ و یا سلام کو پڑھے گا کبھی حاسد کی نظر میں نہیں آئے گا، کبھی جادو جنات کے شکنجے میں نہیں آئے گا۔ یاد رکھو یہ اللہ کے طاقتور نام ہے، کوئی اپنے باپ دادے کا نام نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نام ہے۔ یا حفیظ و یا سلام ہو، یا حفیظ و یا سلام ہو، یا حفیظ و یا سلام ہو۔ اس کو آج کے بعد اپنا معمول بنا لیجئے، صبح شام 100 دفعہ پڑھ لے، گھر سے نکلتے ہوئے 11 مرتبہ پڑھ لے، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اس دور میں جو آفات و بلیات ایسی آ رہی کہ سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، ایسے جادو اور ایسے قصے زندگی میں آ رہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو اس دور میں ان 2 ناموں سے دوستی جو کرے گا کبھی بھی وہ ان مسائل مشکلات کا منہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا